السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے کئی احباب نے میرے پاس فون کر کے وہ براہ راست بھی مجھ سے ایک سوال کیا کہ حضرت ایک کوئی لڑکی ہے، شاید اس کا نام مجھے ثنا انصاری بتایا، شاید یہی نام بتلایا اگر میرے ذہن میں آ رہا ہے تو، وہ پیدل حج کرنے جا رہی ہے، کیا ہے یہ، کیسا ہے؟ تو حضرات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے حج کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ایک بڑی پوتر جگہ ہے، بڑی پاک سرزمین ہے، اور وہاں پر انسان اپنے تمام گناہوں سے توبہ کے لیے جاتا ہے، وہاں سے بخشش طلب کرنے کے لیے جاتا ہے۔ وہاں جب بندہ جاتا ہے تو یہ ارادہ کر کے جاتا ہے، یا اللہ میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں میں ان سب سے بھی توبہ کروں گا اور آگے سے گناہ نہ کرنے کا تجھ سے عہد کروں گا۔ ہر جانے والے کی یہی تمنا اور یہی آرزو اور یہی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اب جب مجھ سے پوچھا گیا تو مسئلے کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، حج کے لیے کوئی بھی عورت اپنے بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، یعنی اس کے ساتھ میں اس کا کوئی نہ کوئی محرم ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ بھائی ہو، بیٹا ہو، یا پھر اس کا والد ہو، یا اس کا شوہر ہو۔ وہ اپنے محرم میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر کے جائے تب ہی اس کا حج قبول ہوگا۔ اب یہ اس کو پیدل جانے کا شوق چڑھا ہے، چلو مرد گئے کسی حد تک، وہ ان کا الگ معاملہ تھا۔ عورت کا تو کہیں سے کہیں تک بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو ایک زندہ فتنہ ہے۔ بھئی پہلے تو بنا محرم کے تم جا رہی ہو، یہ غلط۔ دوسری چیز، آپ سفر پہ چلی ہو پیدل، میں یہ سمجھتا ہوں جہاں 4 سے 5 گھنٹے کا سفر تھا وہ تقریباً آپ کو آنے جانے میں 1 سال لگ جائے گا۔ تو 1 سال عورت تو جتنی اپنے آپ کو جو ہے غیروں کے سامنے کم جائے اتنا بہتر ہے، لیکن یہاں تو 1 سال میں غیر ہی غیر ہیں۔ جس علاقے میں جا رہی ہے وہاں کے نوجوان لڑکے ساتھ میں سیلفیاں لے رہے ہیں، وہاں کے نوجوان حضرات اس کے ساتھ میں چل رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، بہت سے نوجوان گفتگو کر رہے ہیں، کہاں اس کو رات میں رکنا ہے، کہاں کھانا ہے، کتنے مسئلے ہیں۔ زندہ فتنہ بپا کر رہی ہے، اور یہ ایک نئی چیز کو جنم دیا جا رہا ہے۔ اس سے اور عورتوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوگی، اور لڑکیوں کے اندر کہ ہم بھی پیدل جائیں، وہ ثواب نہیں بلکہ اور عذاب کی مستحق ہے۔ بھئی کتنے غیر مرد اس کے ساتھ میں چل رہے ہیں، آپ ویڈیو میں دیکھیں، غیر مردوں سے ملاقاتیں۔ اب کہاں رکنا ہے رات میں، کہیں ہوٹل میں رکیں گی کہ کس کے گھر رکیں گی؟ ہوٹل میں رکیں گی تو وہ اعتماد والا ہوٹل ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے گھر رکو گی وہ اعتماد والا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ سفر پہ کہاں کہاں سے تمہیں گزرنا ہے؟ پھر دوسرا گناہ کا کام کیا کر رہی ہیں؟ جہاں مرد ان کے ساتھ ہیں، عورتیں بھی ساتھ میں کہیں چل رہی ہیں، کہیں عورتیں ان سے گلے مل رہی ہیں، کہیں عورتیں ان کے ہاتھ ڈال رہی ہیں۔ عورتوں کے ساتھ میں بھی بہت ہے، تو اب تقریباً 90% جو عورتیں ان کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہی ہیں، ویڈیو بنوا رہی ہیں، وہ سب بے پردہ ہیں۔ ان کی ویڈیو ان کی وجہ سے نیٹ پہ آ رہی ہے، ان کی وجہ سے اپلوڈ کی جا رہی ہے، یعنی ان کی وجہ سے کتنی عورتیں وہ خود ان کی ویڈیو بن کر کے اور وہ نیٹ پہ اپلوڈ کی جا رہی ہے، سارے لوگ، پوری دنیا ان عورتوں کو بھی دیکھ رہی ہے۔ جایا جاتا ہے وہاں توبہ کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، یہ گناہوں کا بازار گرم کرتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسی عورت پر حج قبول نہیں ہوگا، اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت برسے گی۔ یہ بے سود محنت ہے، یہ ایک نیا فتنہ ہے۔ عجیب مسئلے ہیں۔ ایک جگہ میں نے سنا کہ ایک عورت نے امامت کرنا شروع کر دی، امام بن گئی ہے۔ اب نئے نئے کام سامنے آ رہے ہیں، جبکہ عورت امام ہی نہیں بن سکتی۔ بتائیے آپ مجھے،
ابھی کیا کیا دیکھنا باقی رہ گیا بھائی. ابھی کوئی نوجوان گیا تھا پیدل حج پہ، چلو وہ چلا گیا، اس کا ایک الگ معاملہ تھا، وہ مرد تھا، اس کے احکام شریعت نے الگ رکھے ہیں. بھائی تمہیں پیدل چلنے کا شوق زیادہ چلا ہے تو تم جو ہے کہیں اپنے گھر میں کہیں جو اور زیادہ ہی پیدل چلنے کا تمہیں شوق چلا ہے تو حج کرنے کے لیے کسی محرم کے ساتھ جاتی، سواری سے، جہاز وغیرہ سے جاتی، وہاں صفا مروہ دوڑ رہا ہے، وہاں طواف کعبہ ہے، اس میں ہی کافی پیدل چل لیا جاتا، تمہارا شوق پورا ہو جاتا. پھر ویڈیو بنا بنا کے ڈالی جا رہی ہیں کہ ابھی ہم اس ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں، رات کو اس ہوٹل میں رکیں گے ہم. میں نے ایک ویڈیو خود اس کا دیکھا، اس میں تھا کہ ابھی یہاں ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، چائے کی دکان پہ، کوئی چائے کی دکان تھی، اوکے اسٹے کریں گے وہاں، اس ہوٹل میں رکیں گے ہم رات کو، وہاں اسٹے کریں گے. عجیب مسئلہ ہے یار. ان فتنے بازیوں کو بند کریں. ویسے ہی قیامت بہت قریب ہے، کیا ویسے ہی پریشانیاں مسلمانوں پہ کم ہیں؟ کم سے کم وہ پوتر جگہ کو تو ٹھیک سے رہنے دو، حج کے تقدس کو تو پائمال نہ کرو. آج تو اب حج کے تقدس کو بھی پائمال کیا جانے لگا. بھائی نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، توحید ہے. ارے اللہ کے بندو، یہ اسلام کے ستون ہیں، دین کے ستون ہیں، ان کے تقدس کو تو پائمال نہ کریں. اب اگر کوئی عالم کوئی بات کہہ دے تو عالم کی بات پہ تو اس کو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا بنا دیا جاتا ہے کہ صاحب مولانا لوگ تو اس طریقے کی بات کرتے ہیں، وہ مولانا تو ایسی بات کرتے ہیں. میں کسی سے بھی بات، ایک جرنلی بات پوچھتا ہوں، کوئی بھی آپ مجھے بتائیے، آج گورنمنٹ نے، سرکار نے بھی عورتوں کی حفاظت کے لیے جو ہے جگہ جگہ جو ہے قانون بنائے ہیں، جگہ جگہ ان کی ہیلپ لائنیں رکھی ہیں. یہ یہاں سے لے کے سعودی عربیہ تک جائے گی کہ ہر جگہ ہیلپ لائن مہیا ہوگی؟ بھئی ہمیں ہمارے ملک کی ہیلپ لائن پتہ ہے کہ 112 پہ کال کرو ہیلپ ہو جائے گی، 109 پہ کال کرو ہیلپ ہو جائے گی آپ کی. اب دوسرے دیش، دوسرے اسٹیٹ سے جب ہو کے بندہ گزرے گا تو کیا پتا اس دیش کی ہیلپ لائن کیسی ہے، جنگل ہے وہاں، کیا ہے یار؟ کون تمہیں وہاں ہر وقت ہیلپ لائن دے گا؟ اچھا جتنی اچھی سویدھا ہمارے ملک میں، پتہ نہیں اتنی اچھی سویدھا دوسرے ملک میں ہے بھی کہ نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے شاید پاکستان سے ہو کے بھی گزرنا پڑے گا، اور کون کون سے ملک سے ہو کے گزرنا پڑے گا. تو سیکیور ہیں آپ؟ پاکستان میں دن میں لوٹ لیا جاتا آدمی کو، وہاں دن میں جو ہے لوگوں کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے، دکانوں میں گھس کے دن میں چوریاں ہو جاتی ہیں، ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں. تم یہاں سے اکیلی لڑکی گزرو گی پاکستان ہو کر کے، تمہارا سوشل میڈیا پہ سب کو پتا ہے، کوئی تمہارے ساتھ کیا کرے، وہ تمہارا اپنا ملک تو ہے نہیں. وہاں کی تو قانون کی استھتی اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ وہاں کے خود کے لوگ صحیح و محفوظ نہیں ہے. بتائیے آپ مجھے، وہاں کی حکومت اپنے لوگوں کا تحفظ نہیں کر پا رہی ہے، اپنے لوگوں کو سیکیورٹی نہیں دے پا رہی ہے. یہاں سے چلی ہیں صاحب، حج کرنے جا رہی ہیں، نام چاہیے تو خدا کے لیے تمہیں نام اگر چاہیے تھا تو پھر حج کے تقدس کو تو پائمال نہ کرو. ایسے بھی نام کیا کہ جو تمہارے گلے کے پھندے بن جائیں، لعنت کے طوق تمہارے گلوں میں ڈال دیے جائیں. حضرت عائشہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا پردہ نہیں دیکھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا پردہ نہیں دیکھا؟ ان کا جنازے بھی رات میں اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کی چادروں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. تم 10-20 لڑکوں کو ساتھ میں لے کے سیلفیاں، فوٹو، ویڈیو بنواتی ہوئی جا رہی ہو، حج پہ جا رہی ہیں. خدا را باز آئیں، مرنا ہے ایک دن، قبر میں تمہارے نبی کو منہ دکھانا ہے. اگر میرا یہ پیغام اس تک پہنچے تو وہ واپس آ جائے، نہ اس فتنے کو جنم دے.
اور اگر حج کرنا ہے اللہ نے اس کے نصیبے میں لکھا ہے تو جو سویدھا ہے جہاز کے ذریعے آپ جائیں اور حج کریں، منع کس نے کیا ہے؟ بتائیں آپ۔ اللہ اکبر، یہ بڑے فتنوں کا دور ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میری یہ کچھ باتیں کڑوی ضرور لگی ہوں گی، لیکن آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچنا کہ میری باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن یہ کتنی ضروری ہیں۔ اس طریقے سے اگر ایک حضرت عمر بن خطاب نے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا کہ سرکار کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتی تھیں لیکن کیوں روک دیا؟ فتنے کی غرض سے۔ اب آپ دیکھیں نا یہ فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک لڑکی جا رہی ہے حج کرنے کے لیے، 10 لڑکے ساتھ میں، روزانہ نئے لڑکے، یہاں ہیں تو نئے لڑکے ساتھ میں فوٹو شوٹ کر رہے ہیں، آگے ہیں تو اور نئے لڑکے، آگے تو اور نئے لڑکے۔ بتائیے آپ مجھے۔ اسی لیے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا تھا کہ فتنے کا دروازہ بند ہو جائے، اور یہ ثنا انصاری ایک نیا دروازہ کھول رہی ہیں فتنے کا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، میری آواز اگر تم تک پہنچے تو واپس آؤ خدا کے لیے، یہ حج قبول نہیں ہے، یہ لعنت کے طوق پڑیں گے تمہارے گلے میں۔ باز آؤ، رحم کرو اپنے اوپر، مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ بند کرو۔